میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں، آج صدیوں کے بعد وہ مراد پوری ہوئی، مگر اب میرا جسم تھک چکا ہے۔ یہ سن کر نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ سے زمین اٹھائی اور حارثہ کے سر پر پھیری، اور اسی وقت اس کا زخم بھر گیا۔ نبی نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں جو بھی میری محبت سے آتا ہے، اللہ اسے جایا نہیں کرتا۔ حارثہ کی آنکھوں میں نور اتر آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے مرنے کا ڈر نہیں، کیونکہ میری آنکھوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ نبی مسکرائے اور رمایا، جا، تو اللہ کی رحمت میں چلا جا، تیرا نام قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی حارثہ نے ایک آخری سجدہ کیا اور اس کی روح پر نور کی بارش ہوئی، وہ وہی نبی کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے چین پا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی خوشبو اٹھی جو پورے مکہ میں پھیل گئی، لوگ حیران تھے کہ ایک سانپ کی لاش سے اتنی پوتر خوشبو کیسے آ رہی ہے، لیکن نبی نے فرمایا، یہ وہی ہے جس نے صدیوں تک میرا انتظار کیا۔ ابو جہل جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل پر بھی اثر پڑا، مگر اس کی عقل نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا، محمد کے جادو نے تو سانپوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا، مگر نبی نے جواب میں صرف اتنا کہا، یہ جادو نہیں، رحمت ہے، اور رحمت ہر اس دل پر اترتی ہے جو سچائی چاہتا ہے۔ وہ لمحہ مکہ کی ہواؤں میں بس گیا، کئی سال بیت گئے، مگر لوگ جب کبھی کسی گلی میں پھولوں کی مہک محسوس کرتے تو کہتے، شاید آج حارثہ کا دن ہے، کیونکہ مانا جاتا تھا کہ جس روز حارثہ نے نبی کا دیدار کیا تھا، اس دن کی صبح سے لے کر اس رات تک مکہ کی فضا میں نور کی برسات ہوتی رہی تھی۔ اور آج بھی جب کوئی انسان سچی محبت سے نبی کا نام لیتا ہے تو اس کے آس پاس کی ہوا میں ایک ہلکی خوشبو پھیلتی ہے، کہتے ہیں وہی حارثہ کی روح کی چھایا ہے جو اب بھی اس رحمت والے گھر کے دروازے کے پاس موجود ہے، جہاں کبھی ایک گھائل سانپ نے سجدہ کر کے اپنی آخری خواہش پوری کی تھی۔ مکہ کی دھوپ اس دن کچھ الگ تھی، جیسے آسمان خود کسی رہیسے کو چھپا رہا ہو، اور ہوا میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ تھی۔ جب ابو جہل نے اپنی اکڑ کے ساتھ بھیڑ کے سامنے قدم رکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں کچھ راکھ بھری تھی، اور اس کے چہرے پر گھمنڈ کی جھلک تھی۔ اس نے کہا، اے محمد، اگر تو سچ میں اللہ کا پیغمبر ہے تو بتا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سناٹا چھا گیا، لوگوں کی نگاہیں نبی پاک کی طرف ٹک گئیں، اور آپ نے بہت سکون بھرے لہجے میں فرمایا، تیرے ہاتھ میں وہ ہے جسے تو نے ظلم کی آگ میں جلایا تھا، وہ جو صدیوں سے تیرے ہی شہر کی ریت کے نیچے اللہ کی یاد میں پڑا تھا۔ ابو جہل ہنسا، مگر اسی پل نبی نے اپنا مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یا اللہ، اگر یہ وہی حارثہ ہے